الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. اللہ رب العزت نے معصیت اور گناہ کو حرام قرار دیا ہے. قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن. کہہ دیجئے کہ میرے پروردگار نے فواحش کو حرام کر دیا ہے، ان فواحش کو جو ظاہر ہوں اور ان فواحش کو جو باطن ہوں، چھپی ہوئی ہوں. فواحش جمع ہے فاحشۃ کی. اور فاحشہ گناہ کو بولتے ہیں منکر. ایک ایسی چیز جو شریعت میں منکر ہے. منکر معروف کی ضد ہے. معروف نیکی ہے جس کو شریعت جانتی ہے، اور منکر گناہ ہے جس کو شریعت نہیں پہچانتی. کیونکہ شرعی امر نہیں ہے، وہ گناہ ہے. کسی گناہ کا ارتکاب در حقیقت اللہ تعالیٰ کی غیرت کو للکارنے، اللہ تعالیٰ کی غیرت کو چیلنج کرنے کے مترادف ہے. صحیح مسلم میں نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ان المؤمن لیغار وان اللہ یغار ومن غیرت اللہ تعالی ان یأتی العبد ما حرم علیہ ربہ. مسلمان کو غیرت آتی. بہت سے کام ایسے ہیں اگر آپ کریں تو اپنے بھائی کی غیرت کو آپ ابھاریں گے. اللہ تعالیٰ کو بھی غیرت آتی. بہت سے کام ایسے ہیں اگر آپ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی غیرت کو دلکاریں گے. اللہ تعالیٰ کی غیرت کو دلکارنے کے بہت سے مظاہر ہیں. ان میں سے ایک مظہر نبی علیہ السلام نے ذکر کیا: ومن غیرت اللہ تعالی ان یأتی العبد ما حرم علیہ ربہ. کہ بندہ اس وقت اپنے پروردگار کی غیرت کو دلکارتا ہے جب وہ کام کرے جس کو اللہ نے حرام کہا ہے. یعنی اللہ رب العزت کے حرام کردہ کسی بھی امر کا، کسی بھی کام کا ارتکاب کرے گا، در حقیقت وہ اپنے پروردگار کی غیرت کو دلکارے گا. قرآن کا بیان آپ نے سن لیا ہے کہ فواحش دو طرح کی ہیں: ما ظہر منها وما بطن. جو ظاہر ہوں اور باطن ہوں. ما ظہر اے ما ظہر علی الناس، جو لوگوں کے سامنے کی جائیں. آپ گناہ کریں، لوگ دیکھ رہے ہیں. اور ایک ما بطن ہے، ما خفی علی الناس، جو آپ چھپ کر رہے ہیں، لوگ نہیں دیکھ رہے. یہ دونوں معصیتیں حرام ہیں.
اپنی اپنی جگہ دونوں کا وبال بڑا خطرناک ہے. حدیثیں موجود ہیں. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ان امتی معافن الا المجاہرین، میری ساری امت بخشش کی مستحق ہے. امت سے مراد امت ہے اجابت، جو کلمہ پڑھ چکی ہے اور اس توحید کے دائرے میں داخل ہو چکی ہے، جو لا الہ الا اللہ کا اقرار اور اعتراف کر چکی ہے. اب آگے گناہ سرزد ہوتے ہیں تو ساری امت معافی کی مستحق ہے، الا المجاہرین، سوائے ان لوگوں کے جو گناہ کرتے ہیں لوگوں کے سامنے دکھا کر. جہر بالمعصیہ، جو گناہوں اور نافرمانیوں میں اعلان اور جہر اور تشہیر کا پہلو اختیار کرتے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں، اس معصیت میں اس کی شہرت ہے. فرمایا کہ یہ لوگ معافی کے قابل نہیں ہیں. اور معافی برسر عام کرنا، گناہ برسر عام کرنا، اس کی ایک صورت تو واضح ہو گئی کہ لوگوں کے سامنے گناہ کیا جا رہا ہے، اور حکم پتہ چل گیا کہ یہ لوگ ناقابل معافی ہیں. یعنی گناہ کرنا ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی غیرت کو دلکارنا ہے. اور یہ بندہ کتنا بھیانک مجرم ہے جو لوگوں کو دکھا کر گناہ کر رہا ہے، لوگوں کے سامنے گناہ کر رہا ہے. یہ معصیت اور اس کا وبال یہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے، اور یہ بندے معافی کے مستحق نہیں ہیں. نبی علیہ السلام نے معصیت کے جہر اور معصیت کے اعلان و تشہیر کی ایک شکل اور بیان کی اسی حدیث میں، کہ معصیت کو کھلم کھلا کرنا اور عدل اعلان کرنا، اس کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ بندہ گناہ چھپ کر کرتا ہے، گناہ چھپ کر کرتا ہے. وبات یسترہ علیہ ربہ، رات کی تاریکی میں چھپ کر گناہ کیا. اب رات بھر وہ سو رہا ہے، رات اس نے گزاری اس طرح کہ اللہ تعالیٰ اس پر پردہ ڈال دیتا. اللہ تعالیٰ رات بھر اس پر پردہ ڈالے رکھتے، اس گناہ پر پردہ ڈالا ہوا. لیکن وہ اصبح یکشف ستر اللہ عنہ، اور یہ بدبخت صبح اٹھتا ہے اور اللہ کے پردے کو خود ہی پھاڑتا ہے اور فاش کرتا ہے. جو اللہ نے پردہ ڈالا تھا، مہربانی کی تھی، اس نے چھپ کر گناہ کیا تھا، اللہ نے پردہ ڈال دیا، صبح اٹھا اور خود ہی اس پردے کو پھاڑتا ہے، اس راز کو افشا کرتا ہے. ان کتنا بڑا مجرم ہے، اپنی معصیت کی تشہیر کر رہے ہیں. یہ بھی مجاہرین ہیں، جہر کے ساتھ معصیت کرنے والے. تو اس کا معنی معصیت کا اظہار، معصیت کا اعلان، لوگوں کو دکھا کر گناہ کرنا، یا چھپ کر کیے ہوئے گناہ کی تشہیر کرنا، یہ سب مجاہرین ہیں. اور پیغمبر علیہ السلام کے فرمان کے مطابق یہ بخشش کے مستحق نہیں ہیں، ان کو توبہ کرنی پڑے گی. اگر اپنی عافیت چاہتے ہیں اور اپنی عاقبت کی بہتری اور سلامتی چاہتے ہیں، ان کو توبہ کرنی پڑے گی. اسی طرح جو معصیت یا جو فاحشہ ما بطن ہے، جو آپ چھپ کر کرتے ہیں، اس کا وبال بھی بڑا ہے، ہیبتناک ہے، بڑا لرزہ خیز ہے. کیونکہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ان اناسا من امتی یاتون یوم القیامہ باعمال کجبال تہامہ، قیامت کے روز میری امت کے کچھ لوگ آئیں گے نیکیاں لے کر، ان نیکیوں کا حجم تہامہ پہاڑوں کے برابر ہوگا. اتنی ثقیل نیکیاں، اتنی وزنی نیکیاں، اتنی بھاری نیکیاں اگر میزان حسنات میں ڈال دی جائیں تو اس کا پلڑا کتنا بھاری ہوگا. اتنی ثقیل نیکیاں لائیں گے، لیکن یجعلها اللہ ہباء منثورا، اللہ رب العزت ان نیکیوں کو
ہوا منثورہ کر دے گا، ذرے بنا کر بکھیر دے گا۔ جن کا وزن اور ثقل پہاڑوں جیسا تھا وہ ذرے بن کر بکھر چکی، بالکل بے قیمت ہو گئی، بلا فائدہ ہو گئی، سب نیکیاں برباد ہو گئی۔ فرمایا کہ یہ لوگ ہماری ہی بولی بولنے والے، لیکن معاملہ یہ تھا کہ اذا خلو بمحارم اللہ انتہکوہا، جب ان کو خلوت میں گناہ ان کے سامنے آتے تو اللہ کی حدوں کو پامال کرتے تھے، خلوت میں، لوگوں کے سامنے نہیں۔ لوگوں کے سامنے ان کا روپ بڑا پارسائی کا روپ تھا، تقوی اور پرہیزگاری کا۔ خلوت میں ان کا تقوی رخصت ہو جاتا اور اللہ کی حرمات کو پامال کرتے، گناہوں کا ارتکاب کرتے۔ اس کا معنی گناہ خواہ عدل اعلان ہو اور خواہ خلوت کا ہو، دونوں کا انجام بھیانک ہے۔ کیوں؟ بھئی عدل اعلان گناہ، یہ معصیت کی تشہیر، معصیت کا اعلان، معصیت کا جہر۔ ویسے ہی معصیت کرنے والا اللہ تعالیٰ کی غیرت کو للکارتا ہے، اور یہ برسہ عام کھلے بندوں للکار رہا ہے۔ اس کا وبال تو کئی گنا بڑھ جائے گا۔ اور چھپ کر گناہ کرنا اور چھپ کر گناہوں کا ارتکاب ایسے شخص کی طرف سے جس کا ظاہر پرہیزگاری پر قائم ہے، لوگوں کے سامنے بڑا متقی ہے، پرہیزگار ہے، یہ کتنا بڑا مجرم ہے۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا ہے؟ پرہیزگاری۔ اور خلوت میں جہاں لوگ نہیں دیکھ رہے، اللہ دیکھ رہے، تو اللہ کو دکھانے کے لیے کیا ہے؟ باغیانہ رویہ، معصیت اور گناہ۔ لوگوں کے لیے یہ ہے اور اللہ کے لیے یہ ہے۔ لوگوں کو دکھانے کا اچھا پہلو اور اپنے خالق اور مالک کے لیے یہ پہلو کہ خلوت میں چن چن کر گناہ کرتے ہو۔ یہ گناہ جیسے بھی ہو، کھلے عام ہو یا چھپ کر کیے جائیں، یہ خالق اور مالک کی ناراضگی ہیں، اللہ تعالیٰ کی غیرت کو للکارنے کے مترادف ہیں، اور انتہائی بھیانک عاقبہ اور انجام اور نتیجہ ان سے برآمد ہوگا۔ لہذا ہمارے لیے ضروری ہے تقوی اور ورع اور پرہیزگاری کی زندگی، اپنے آپ کو معصیتوں سے بچا کر نکل جانا، بالخصوص جہر بالمعصیت، یہ فحاشی، برسر عام گناہوں کا ارتکاب، یہ بہت بڑا مفسدہ ہے۔ گناہوں کی تشہیر یہ ایک طرح سے گناہوں کی دعوت ہے، اللہ تعالیٰ کی غیرت کو دلکارنا، کھلے بندوں، کھلے عام۔ اور پھر یہ معاملہ گناہوں کی دعوت ہے جس کا انجام انتہائی بھیانک ہے، انتہائی خطرناک ہے۔ تو ہمیں خلوت یا جلوت ہر معاملے میں، ہر موقع پر اللہ رب العزت کی حدود کا احترام کرنا ہے، اور کسی ایسے امر کا ارتکاب نہیں کرنا جو ہمارے پروردگار کو ناراض کر دے اور جو ہمارے لیے خطرناک انجام اور وبال کا باعث بن جائے۔ اس کے مقابلے میں تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کی ہدایات پر عمل کریں، جن میں سے ایک بڑی اہم ہدایت کیا ہے؟ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ۔ آپ سے پوچھا گیا تھا کہ من نجات یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نجات کیا ہے؟ مخرج کیا ہے؟ عافیت کا راستہ کیا ہے؟ جہنم سے بچاؤ کا طریقہ کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند امور کی نشاندہی کی، ان میں سے ایک وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اپنے گھر کی چار دیواری کو اپنے لیے کافی سمجھو، اپنے گھر کی چار دیواری کو اپنے لیے کافی سمجھو۔ آپ کا ہر فرمان حکمت سے بھرا ہوا ہے،
اس فرمان میں بڑی حکمت ہے، اور آج کے دور پر یہ پوری طرح منتج ہو رہا ہے، پوری طرح منطبق ہو رہا ہے۔ اس پر ہم غور کریں کہ تم گھر کے حاکم ہو اور گھر کے راعی ہو، تمہارے اہل خانہ تمہاری رعیت ہیں، اپنے گھر کی چار دیواری کو کافی سمجھو۔ باہر نکلو گے، باہر عریانی، فحاشی، گناہوں کی دعوت، برسر عام گناہوں کا ارتکاب، شیطان کی شرارتیں، شیطان کے چیلے، شیطان کے چوزے اور انڈے بکھرے پڑے ہیں جو تمہارے عقیدے پر، تمہارے اخلاق پر، تمہارے عمل پر وار کریں گے۔ اس سے بچاؤ کا سب سے اہم راستہ کیا ہے؟ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اپنے گھر کو کافی سمجھو۔ اور گھروں میں بھی معصیتیں ڈیرا ڈالے ہوئے، بہت سے طرق، بہت سے راستے، کچھ ہم نے خود کھولے ہوئے ہیں۔ آج گھروں میں بھی برائی کی بہت سی صورتیں موجود ہیں، اور فحاشی و عریانی کا ایک سیلاب امٹ پڑا ہے جو خارج اور باطن میں پھیلا ہوا ہے، اور اس کا بہاؤ انتہائی تیز ہے، جس کی لہروں کی لپیٹ میں ہر شخص آ رہا ہے تقریباً، الا من رحم ربی، اللہ کا رحم ہو، اللہ کی رحمت ہو، اللہ بچا لے تو اللہ کی توفیق سے بچاؤ ممکن ہے۔ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اپنے گھر کی چار دیواری کو اپنے لیے کافی سمجھو، تاکہ باہر جانے سے گریز کرنے سے، باہر کی جو شرارتیں ہیں اور جو شیطان کی دعوتیں ہیں ان سے بچ سکو، اور گھر رہ کر حکمت یہ ہے کہ اپنے گھر والوں پر توجہ دے سکو، ان پر تمہاری نظر ہو۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تمہیں اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ تم میں سے ہر ایک راعی ہے، اور ہر راعی سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ چنانچہ ایک مرد راعی ہے اپنی بیوی کا اور بچوں کا، اس سے سوال ہوگا، باز پرس ہوگا۔ تو جب تم گھروں میں بیٹھو گے تو اپنی رعیت پر، یہ چار دیواری جس پر تمہاری حکومت قائم ہے، اس پر تمہاری نگاہ ہوگی، تم سے ان کے بارے میں سوال ہوگا، باز پرس ہوگی۔ تو وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اس کا کتنا اہم فائدہ ہے، ان پر توجہ ہوگی۔ جب بچوں کے ہاتھوں میں موبائل ہیں، اور جب تم نے خود ہی گھروں میں اخبارات کے راستے کھولے ہیں، یہ خبریں تازہ ہم تک پہنچیں گی، اس بات سے ہم غافل ہیں کہ ان اخباروں کے دامن میں اور کیا کچھ ہے۔ انتہائی بدتمیزیاں، بد تہذیبیاں اور انتہائی خطرناک دعوتیں اور سازشیں ان اخبارات کے دامن میں ہوتی ہیں۔ بعض اوقات پڑھ کر حیرت بھی ہوتی ہے، ہنسی بھی آتی ہے۔ مثلاً اخباروں پر ہیڈنگ لگی، جن فنکاروں نے عید کیسے منائی، کیا یہ ہمارے آئیڈیل، بچوں کا آئیڈیل؟ رمضان کیسے گزارتے ہیں؟ یہ کتنی بھیانک اور کتنی احمقانہ باتیں ہیں۔ فنکار رمضان کیسے گزارتے ہیں؟ فنکار عید کیسے مناتے ہیں؟ یہ قوم کے مجرم، فحاشی پھیلانے والے گویے، اور ہم ان کو اپنے بچوں کے لیے مثال بنائیں کہ ان کی عیدیں کیسے گزرتی ہیں۔ یہ خبریں ہم پڑھیں، ہمارے بچے پڑھیں، اور اوپر انتہائی حیا سوز تصویریں ہوتی ہیں کہ پڑھو، ان کو آئیڈیل بناؤ، نمونہ بناؤ، ان کا رمضان کیسے گزرتا ہے، ان کی عیدیں کیسے گزرتی ہیں، ان کی قربانی کیسے گزرتی ہے۔ تو یہ راستے ہم نے خود کھولے ہیں، یہ بھی ایک دعوت ہے فحاشی و عریانی کی اور معصیت کی۔ ایسے مجلات گھروں میں کیوں داخل ہوتے ہیں؟ اسلامی لٹریچر، صحیح بخاری، صحیح مسلم، قرآن پاک کی تفسیر، نبی علیہ السلام کی احادیث کا مجموعہ ہے، بلوغ المرام ترجمے کے ساتھ۔ حجت تو اللہ کی پوری ہو چکی، پوری شریعت، اگرچہ شریعت عربی میں ہے مگر اردو میں ترجمہ ہو کر آ چکی۔ بچوں کے ہاتھ میں وہ ہو جب بچے خفیہ طور پہ اپنے موبائل سے کھیل رہے ہیں، جس میں الف سے یا تک ہر برائی موجود ہے، ان پر توجہ نہیں دی جائے گی
تو یہ وہ چیزیں جو ہم نے خود پیدا کی، اپنے گھروں میں خود داخل کی اس میڈیا کے ذریعے۔ میڈیا خود بڑا ظالم ہے، بلکہ شیطان کا کارندہ ہے، اور اس فیشن کو، بے حیائی کو فروغ دینے والا۔ اس کی تو چاہت ہے کہ خبریں چن چن کر لائے، وہ تو فخر کرتے ہیں فلاں خبر ہم نے پہلے نشر کی، یہ ہمیں ترہ امتیاز حاصل ہے، کشمیر کا زلزلہ سب سے پہلے ہم نے واضح کیا، فلاں کی موت سب سے پہلے ہم نے بیان کی، فلاں حادثہ اس کی خبر سب سے پہلے ہم نے دی، نسائی نحوستوں کا منبع۔ تو یہ ان بذات خود یہ شیطان کے کارندے ہیں کہ کہیں واقعہ ہو جائے، مثلا کسی کی عزت کو روندا گیا، مجھے بتائیں اس کو میڈیا پر دینے کا کیا مقصد ہے؟ کیا میڈیا قوم کا نگہبان اور محافظ امیر المومنین کہ ان خبروں کا وہ تعاقب کرے، تتبع کرے، ایسی خبروں کو تلاش کرے؟ یا تو کوئی شرعی نتیجہ ہو، آپ کو ان کو سزا دینے کا اختیار دیا گیا، ان کو تنبیہ کرنے کا اختیار دیا گیا، اس کو آپ نشر کریں، لیکن پھر ان کا مکمل انٹرویو، کیا طریقہ واردات ہے، کس طرح گھر میں داخل ہوئے، یہ بھی برائی کو فروغ دینے کا طریقہ ہے۔ اور میڈیا کا کردار انتہائی ایک ایسا کردار ہے جو کسی اعتبار سے شریعت کا پسندیدہ نہیں ہے۔ ستر مومن کا حکم کہاں چشمہ ہوگا؟ ایک مومن سے ایک معصیت ہو گئی، اس پر پردہ ڈالنا، اس کے عیب کو چھپانا، اور سب سے زیادہ یعنی عیوب کا کشف کرنے والا میڈیا۔ ایک عیب، ایک گناہ کسی سے سرزد ہو جائے اور میڈیا کو اس کی طرح ہو جائے، ملک کے کونے کونے میں خبر پہنچ جائے۔ ستر مومن من ستر علی اخیہ المسلم ستر اللہ علیہ یوم القیامہ، جو اپنے کسی مسلمان بھائی پر پردہ ڈال دے، اللہ قیامت کے روز اس کے عیب پر پردہ ڈال دے گا۔ من ستر علی اخیہ المسلم عورتہ فکأنما احیا موعودہ، جو اپنے کسی مسلمان بھائی کی کسی غلطی پر پردہ ڈال دے، اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس شخص نے پردہ ڈال کر گویا جاہلیت کے دور کی زندہ درگور لڑکی کو قبر سے نکال کر زندہ کر دیا۔ جس بچی کو زندہ قبر میں گاڑ دیا تھا اس کے ماں باپ نے، اس نے اس قبر کو کھود کر گویا اس بچی کو نکالا اور اس کو زندہ کر دیا۔ کتنی بڑی یہ خوشی کی خبر ہوگی۔ فرمایا کہ اپنے کسی بھائی کی پردہ پوشی پر اللہ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا راضی ہوتا ہے۔ تو یہ سب معصیتوں کو دعوت دینے والی باتیں۔ تو ہمارے گھر میں اگر یہ میڈیا ہوگا، ہمارے گھر میں یہ مجلات ہوں گے، ہمارے گھر میں موبائل ہوں گے، اور ان کی نگرانی بھی نہ ہو، ہمارا وقت باہر گزرتا ہو، تو بھائی یہ توجہ کون دے گا؟ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، یہ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ سے پوچھا کہ نجات کیا ہے، تو آپ نے نجات کا راستہ بیان کیا۔ یہ نجات ہے کہ اپنے گھر کی چار دیواری کو اپنے لیے کافی سمجھو۔ وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اور کوئی گناہ ہو جائے اس پر رونے بیٹھ جاؤ، رویا کرو اس پر، یعنی یہ تعلق ہو گناہ سے۔ گناہ اللہ تعالیٰ کی غیرت کو دلکارنے کے مترادف، اور اللہ رب العزت کی غیرت جو ہے وہ کوئی بھی گناہ کر لے، چھپا ہوا ہو یا اعلانیہ ہو، یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی غیرت کو دلکارنے کے مترادف ہیں۔ صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ مجھے غیرت آتی اور اللہ کو بھی غیرت آتی، بلکہ ایک چھوٹا سا قصہ رونما ہوا۔ سعد بن عبادہ نے کہا تھا اگر اپنے گھر میں داخل ہوں اور میرے گھر میں کوئی اجنبی موجود ہو، میرے گھر میں کوئی اجنبی موجود ہو، تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا تلوار کی دھار کے ساتھ، غیر مصفح، چپڑی تلوار نہیں ماروں گا، تلوار کی دھار اس کے گلے پر پھیر کر اس کا گلا کاٹ دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انظروا الی غیرت سعد، ذرا سعد کی غیرت دیکھو، وانا اغیر من سعد، میں سعد سے بڑا باغیرت ہوں، واللہ اغیر منی، اللہ تعالیٰ مجھ سے بڑا باغیرت ہے۔ ولہذا حرم الفواحش ما ظہر منها وما بطن، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے
فواحش کو حرام کر دیا، خواب و فواحش ظاہری ہو یا باطنی، کھلے عام ہو یا چھپ کر کیجیے، اللہ نے ان کو حرام کر دیا۔ میرے بھائیوں، فواحش کے آج بہت سے مظاہر ہیں بازاروں میں، یہ فیشنیبل عورتیں، یہ فحاشی اور یعنی، اور یہ سب کچھ ہونا تھا کیونکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے صنفان من امتی لم ارہما بعد، میری امت کے دو طرح کے افراد، انہیں میں نے آج تک ابھی تک نہیں دیکھا، میرے اس دور تک، میری زندگی تک وہ نہیں ہے، آگے چل کر آئیں گے۔ میری امت کی دو طرح کے لوگ، ایک قوم علی عواتقہم اصیاۃ کاذناب البقر، ایک وہ قوم جن کے کندھوں پر کوڑے ہوں گے۔ کس طرح ہوں گے؟ جیسے گائے کی دم ہے، یعنی گائے کی دم ہمیشہ اس کے ساتھ ہے، یہ کوڑے ہمیشہ ان کے کندھوں پر ہوں گے، ظالم ہوں گے، بڑے شداد قسم کے، سخت گیر، تشدد کرنے والے، ظلم کرنے والے، رعیت کو مارنے والے، لوگوں کو مارنے والے۔ کوڑے رکھنا جائز ہے، برسانا جائز نہیں، سوائے کسی شدید ضرورت کے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث مسند احمد میں کہ علق الصوت حیث یراہ اہلکم، اپنے کوڑے رکھو، اوپر لٹکا دو، کہیں اوپر جہاں تک پہنچنا مشکل ہو، تمہارے اہل کو نظر آتے ہو کوڑا موجود ہے، سیدھے رہو، بند سمر کر رہو، کوئی غلطی نہ کرو، ورنہ کوڑا حرکت میں آ سکتا ہے، برسانا نہیں ہے۔ یہ تشدد دین اسلام کی سیاست ہی نہیں، تربیت بدریہ تشدد۔ نبی علیہ السلام کے ہزاروں صحابہ حدیث اور قرآن کے حفاظ تھے، کسی حافظ قرآن اور کسی حافظ حدیث کی کبھی اللہ کے پیغمبر نے پٹائی کی؟ کوئی حوالہ ہے تو پیش کرو۔ ہزاروں حفاظ تھے، آج ہم بھی حفاظ تیار کرتے ہیں تو کیا ضروری ہے ان کے بازو توڑ کر تیار کریں، ان کی ٹانگیں توڑ ڈالیں؟ بعض اوقات تشدد سے بچہ مر جاتا ہے، یہ کوئی تربیت کا انداز نہیں۔ تو کسی بھی معاملے میں تربیت کرنی ہے تو نبی علیہ السلام کو اسوہ ہمارے سامنے۔ انس بن مالک فرماتے ہیں خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین فواللہ ما ضربنی ولا قہرنی ولا قال لی لما فعلت کذا، میں نے پیغمبر علیہ السلام کی 10 سال خدمت کی، 10 سال کی عمر میں اللہ کے پیغمبر کے پاس آئے تھے اور 20 سال کی عمر تک ساتھ رہے، یہ 10 سال کا عرصہ کہ اللہ کی قسم اللہ کے پیغمبر نے ایک بار مجھے مارا نہیں، نہ کبھی ڈانٹا اور نہ کبھی یہ کہا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا اور یہ کام کیوں نہیں کیا۔ یہ اخلاق عظیمہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی تربیت کی اساس۔ اور پھر کیسی نسل پیدا ہوئی اس معاشرے میں سے جس معاشرے میں ظلم تھا، بربریت تھی، اخلاق سوز باتیں تھیں، حیا سوز امور تھے، شراب نوشی تھی، زنا خوری تھی، سود خوری تھی، اس معاشرے میں سے کیسی قوم تیار ہوئی؟ کیا ان کا تقویٰ تھا؟ کیا ان کا تعلق باللہ تھا؟ اور یہ پردے کے امور میں بھی یعنی تربیت ہو چکی اور اللہ کے خوف کے مظاہر موجود ہیں اور پیغمبر علیہ السلام کی تربیت کے نمونے موجود ہیں۔ پردے کا حکم رات کو اترا تھا، صحابہ نے عشاء کی نماز پڑھی نبی علیہ السلام کے ساتھ اور رات کو وہی اتری پردے کی، پردے کا حکم آ گیا، پردہ کرنا ضروری۔ صحابہ یہ پیغام اللہ کا لے کر گھروں کو گئے، اپنی بیویوں کو بیٹیوں کو جمع کر لی، اللہ کی وحی سنا دی۔ رات بھر وہ عورتیں سوئی نہیں، اپنے کمبلوں، ٹانٹوں اور بستر کی چادروں کو پھاڑ پھاڑ کر اپنی اوڑھنیاں بنائیں، اور صبح فجر کی نماز میں کوئی عورت ننگے سر اور کھلے چہرے کے ساتھ نہیں تھی۔ اطاعت، اتباع، اللہ کے پیارے پیغمبر کی پیروی، تربیت کے مظاہر موجود تھے۔ ڈھکی چھپی آ رہی، ڈھکی چھپ، بالکل اپنے سر کی چوٹی سے لے کر اپنے پاؤں کی ایڑی تک ڈھکی چھپی آ رہی، یہ اطاعت ہے، پیغمبر علیہ السلام کے امر کی تنفیذ ہے۔ ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہم نے چہرے تو ڈھانپ لی، اپنے پاؤں کا کیا کریں؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری چادر جو ہے وہ 1 بالش لمبی ہو، 2 بالش لمبی ہو۔ فرمایا کہ تم 1 بالش لمبا کرنا،
ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے قدم کھلنے کا اندیشہ ہے. فرمایا کہ 2 بارشیں کر لو. بس ایک الجھن باقی رہ گئی. رستہ طرح طرح کا ہوتا ہے, کہیں پر صفائی ہے, کہیں پر غلاظت ہے, تو وہ چادر جو ہے وہ اس غلاظت سے گزرے گی, اس کو مسلے گی, روندے گی, تو کپڑے کی ناپاکی کا اندیشہ ہے. اس مشکل کا حل کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یطہرہ ما بعدہ, اگر کسی غلط جگہ پر وہ چادر لگ گئی, بعد میں پاک مٹی آئے گی, تو پاک مٹی کو روندنے سے وہ پاک ہو جائے گی. یعنی خواتین کی چاہت کیا ہے, کیسا پردہ؟ چہرے تو ڈھانپ ہی لیے, آج ہمیں اشکال ہے کہ چہرے کا پردہ ہے یا نہیں. بعض ایسے لوگ جن کو دین کا فہم نہیں, اس بات کے داعی بنے ہوئے کہ چہرے کا پردہ نہیں. صحابیات کا موقف آپ دیکھیں کہ وہ پاؤں کی چادر کو بھی کئی بارش لمبا رکھنے کا, کہ وہ اس سے زیادہ بڑھانا چاہتی تھی, اللہ کے پیغمبر میں اس سے زیادہ نہیں, اس طرح چہرے پاؤں کو ڈھانپنا. یہ صحابیات کا منہج. اور آج معاشرہ کیسا ہے اور کیا کچھ ہو رہا ہے میرے دوست اور بھائیوں. اس معاشرے نے جہاں فحاشی کا سیل رواں ہے, ہم جیسے درویشوں کو کون سنے گا؟ ٹی وی کے خلاف, بازاروں میں چھائی ہوئی فحاشی کے خلاف, بازاروں کی رونقوں کے خلاف, اور پھر یہ لوگ جو مختلف اشیاء بناتے ہیں ان کی تشہیری مہم میڈیا پر پیش کرتے ہیں, کپڑے کی تشہیر, فلاں کی تشہیر, اور اس میں کیسے حیاسوز مناظر ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ان کا کاروبار حلال کا ہو, سود سے پاک ہو, لیکن اس کا آغاز اس تصویر سے کر کر, فحاشی سے کر کے, عریانی سے کر کے اپنے کاروبار کو یہ حرام نہیں کر لیتے. خشت اول چون حد معمار کج تا ثریا میں ربت دیوار کج. جس عمارت کی پہلی اینٹ ٹیڑھی ہو اس عمارت کو ثریا ستارے تک اونچا لے جاؤ, وہ ٹیڑھی ہی رہے گی. تو جس کاروبار کی اساس اس امر محرم پر ہو, فحاشی پر عمل ہو, فحاشی کو فروغ ہو, فحاشی کی دعوت ہو, تو یہ خشت اول ہے, یہ پہلی اینٹ ہے. تو پھر یہ عمارت آخر تک کیسی جائے گی؟ اس کاروبار کا آگے کیا حکم ہوگا؟ تو ان چیزوں کو ہم کہاں روک سکتے ہیں؟ ایک افہام و تفہیم سے بات ہو سکتی ہے, اللہ اور اس کے رسول کے پیغام پہنچائے جا سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے خوف کی دعوت دی جا سکتی ہے, اور تقوی اختیار کرنے کی دعوت دی جا سکتی ہے. اس سے زیادہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن اس فتنوں کے دور میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر پہ اپنی توجہ دیں, تاکہ ہمارے گھروں کی اصلاح ہو, ہمارے گھروں کی جواب دہی ہماری گردنوں پر قائم ہے, اس پر ہم توجہ دیں. باقی یہ مجلات, یہ رسائل جن میں ہندوستان کا فیشن, ہندوستان کی تہذیب, یورپ کا کلچر نمایاں کیا جا رہا ہے, ہمارے گھروں میں آتے ہیں, بچیاں ان کو پڑھتی ہیں, ویسا بننے کی کوشش کرتی ہیں, ویسا فیشن اپنانے کی کوشش کرتی ہیں, کوئی اللہ کا خوف نہیں. ان کے خلاف دعوت تو اٹھائی جا سکتی, مگر ان کو روکنا ضرباً و قہراً حکومت کا کام. حکومت کے اپنے معاملات, اپنی ان کی سیاست ہے. اقتدار کی بندر بانٹ میں ایسے وہ الجھے ہوئے ہیں کہ ان کو کسی اور کام کی ہوش ہی نہیں ان کو. آدھی دنیا کا فاتح امیر عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ اس تعلق سے رات کو سوتا نہیں تھا, رات کو سوتا نہیں, جس نے دنیا کو عدل سے بھر دیا اور دنیا کو تونگری سے بھر دیا, رات کو نیند نہیں آتی. ایسا اللہ کا خوف. مجھے وہ اپنے وزیر اعظم کا پہلا انٹرویو یاد ہے, اس سے کیا سوال ہو رہا ہے کہ آپ کو اداکارہ کون پسند ہے, آپ کو موسیقی کون سی پسند ہے, اور وہ ہنس ہنس کے جواب دے رہا ہے. اسلامی مملکت کا حاکم عمر بن خطاب کا یہ کردار تھا. سوال کرنے والے کو بھی حیا نہیں, یا والی کو. سوال تو یہ ہونا چاہیے کہ اتنے بڑے مملکت کے آپ حاکم ہیں, کتنے کروڑوں افراد ہیں جن کی جواب دہی آپ کے سر پہ ہے, آپ کو رات کو نیند آ جاتی؟ آپ رات کو تہجد میں اٹھ کر دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ استقامت دے دے؟ امیر عمر تو
ایک چھوٹی سی مہم کی تنفیذ کے لیے رات کو جاگتے تھے اور دعائیں کرتے تھے، یا اللہ کامیابی دے دے، یا اللہ عافیت دے دے، اس مہم میں یا اللہ فلاح اور کامیابی عطا فرما دے۔ اگلے روز اس لشکر کے پاس آتے اور کہتے کہ آج نہ جاؤ، عمر کو ایک رات اور دے دو، لگتا ہے کچھ دعاؤں میں کمی رہ گئی، ایک رات اور دے دو، ایک موقع اور دے دو، آج رات کچھ اور دعائیں مانگو، پھر دعا مانگو۔ رات کو نیند نہیں آتی، مدینے میں گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، اپنی رعیت کا تفقد کر رہے ہیں، کوئی معصیت تو نہیں میری رعیت میں، اس کی اصلاح کی جائے۔ ایک رات ایک مکان کے پاس سے گزرے، اندر سے کچھ باتوں کی آواز آ رہی، یہ خاتون کون ہے جو رات کے اس پہر جاگ رہی اور کس سے باتیں کر رہی؟ کان لگا دی، خاتون تھی اور شعر پڑھ رہی تھی، تطاول هذا الليل واسود جانبه وأرقني الله خليد ألاعب فوالله لولا الله تخشى عواقبه لحرك من هذا السرير جوانب مخافة ربي والحياء يصدني بإكرام بعلي أن تنال مراتب۔ ترجمہ کیا ہے؟ یہ رات بڑی لمبی ہے، ٹھنڈی ہے اور بہت ہی تاریک ہے۔ جب رات میں یہ صفات ہو، لمبی بھی ہو، ٹھنڈی بھی ہو، تاریک بھی ہو، ہر خاتون کی خواہش اس کا شوہر اس کے ساتھ ہو، اور وہ کہہ رہی ہے کہ وہ ارخنی اللہ خلید العلائب، لیکن ہماری نیند اڑی ہوئی ہے اس لیے کہ ہمارا خلیل، ہمارا شوہر ہمارے پاس نہیں، وہ ہم سے دور ہے، بڑا یعنی طبیعت آمادہ اس کی قربت پر، وہ مجھ سے دور ہے۔ فواللہ لولا اللہ تخشى عواقبہ، اللہ کی قسم اگر اللہ کی سزا کا خوف نہ ہوتا، لحرک من هذا السریر جوانب، تو میری چارپائی کے پائے حرکت کر رہے ہوتے، میں کسی کو بھی دعوت دے کر بلا سکتی تھی، اس تاریکی میں کون دیکھ رہا ہے، میری چارپائی کے پائے حرکت کر رہے ہوتے۔ مخافت ربی والحیاء یصدنی، مگر میرے پروردگار کے ڈر نے مجھے روک دیا، والحیاء، اور میری حیا نے، میں اسلامی حیا کی مالک ہوں، مسلمان ہوں، حیا ہمارا زیور ہے، اس نے بھی روک دیا۔ وَإِكْرَامُ بَعْلِي أَن تُنَالَ مَرَاتِبُ، اور شوہر کے اکرام نے روک دیا، شوہر کے اکرام نے، کہ میں تو اپنے سر کی چوٹی سے لے کر اپنے پاؤں کے ناخن تک اپنے شوہر کی امانت ہوں، ان مراتب پر میرے شوہر کے علاوہ کون فائد ہو سکتا ہے؟ امیر عمر ان اشعار کو سنتے ہیں اور سکتے میں آ جاتے ہیں کہ میری رعیت میں یہ کیا ہو رہا ہے، اس عورت کا کیا معاملہ ہے، یہ رات کی تاریکی میں کیا باتیں کر رہی ہے۔ اس گھر کی نشاندہی کر لی، صبح ہو، اس گھر کے احوال کا تفقد کیا، کیا معاملہ، اس گھر میں اکیلی عورت تھی، پتہ چلا اس کا شوہر ایک عرصے سے مجاہدین کے ساتھ جہاد پر گیا، کتنا عرصہ ہو گیا، بڑا طویل عرصہ، کئی سال۔ اللہ اکبر، اس کا کیا حل ہو، کیا اس کا علاج ہو؟ پہلا علاج کیا کیا امیر المومنین نے؟ برید بھیجی، برید، اس کے شوہر کو لے کر آؤ۔ برید کیا ہوتی؟ برید سرکاری جو ہے وہ پیغامبر، راستے میں چوکیاں مختلف ہوتی ہیں، ایک گھوڑے پر بیٹھا اور ایک مرحلہ طے کیا، 10 میل 20 میل آگے دوسری چوکی آ گئی، دوسری چوکی پر تازہ دم گھوڑا تیار ہوتا تھا تاکہ تاخیر نہ ہو، اس گھوڑے سے اترا اگلے گھوڑے پر سوار ہو گیا، تیسری چوکی پر تیسرا گھوڑا۔ یہ برید ہوتی ہے، تیز ترین قافلہ، تیز ترین، یہ ڈاک جو ہے اس کو پہنچانے کا انداز۔ اس کے شوہر کو لے کر برید کے ذریعے شوہر کو حاضر کیا گیا، اس خاتون کا مسئلہ حل ہو گیا۔ ایسی کئی خواتین ہو سکتی، ہمارے حکام کو فرصت ہے ان امور میں سوچنے کی؟ کوئی ایسا تفقد ہے؟ نہیں، کوئی تفقد نہیں۔ لیکن یہاں آپ دیکھیں امیر عمر کی پریشانی، اب اگلے مسئلے کا حل کیا ہو؟ اپنی بیٹی جو ام المومنین تھی حفصہ رضی اللہ عنہ، ان کے پاس گئے،
ان کی بیٹی ضرور ہے، مگر پیغمبر علیہ السلام کی حرمت تھی، ام المومنین. اور جا کر کہا کہ بیٹی تم سے ایک سوال کرنے آیا ہوں، ایسا سوال کوئی باپ اپنی بیٹی سے نہیں کرتا، مگر رعیت کی مجبوری میرے سر پر قائم ہے، اس لیے تم سے وہ سوال پوچھ رہا ہوں کہ ایک بیوی اپنے شوہر کے بغیر صبر کے ساتھ کتنا عرصہ گزارا کر سکتی؟ فرمایا کہ 4 سے 6 ماہ، اس سے زیادہ نہیں. اس سے زیادہ شوہر اگر جانا چاہتا ہے تو اپنی بیوی کی رضا سے جائے، اس کی اجازت سے جائے، اس سے زیادہ نہیں. قانون بن گیا کہ آئندہ کسی مہم پر کوئی شخص جائے گا سرکاری کام پر، وہ 4 سے 6 ماہ کے اندر واپس آئے گا. ایک خاتون نے قانون بنا دی، جہاں ایسا معاشرہ ہو، ایسا حاکم ہو، رعیت کے امور کا یہ تفقد ہو، وہاں کسی معصیت کا ارتکاب ممکن. ان اعلانیہ معاصی کا قلع کما کرنا حکام کا فریضہ ہے، اپنے معاشرے کی تطہیر کرنا. میری آپ کی دعوت اس میں مؤثر نہیں. افہام و تفہیم سے کسی کی اصلاح ہو سکتی، مگر جہاں پورا معاشرہ بغاوت پر آمادہ ہو وہاں کیسے اصلاح ممکن ہے؟ تو پھر یہ میڈیا اور پھر یہ مجلات اور دیگر جو برائی کے اسباب ہیں، ان سب کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمارا خالق اور مالک اصلاح فرما دے. حکام کے لیے توفیق کی دعا مانگے، اللہ ان کو توفیق دے دے، ان برائیوں کا ازالہ کریں، قلع کما کریں. یہ ایک بڑی کڑی مسئولیت ان کے سروں پر قائم ہے، اور قیامت کی جواب دہی ان کی گردنوں پر عائد ہوتی. لیکن میں ایک فرد کے طور پر یا آپ ایک فرد کے طور پر اس سیل رواں کو کیسے روک سکتے ہیں؟ اس معاشرے کے میں ایک اکائی ہیں. روکنے کا طریقہ یہ کہ میں اپنی اصلاح کروں اور اپنے اہل خانہ کی اصلاح کروں اور شریعت کی بنیادیں فراہم کروں اپنے اہل خانہ کو. ایک گھر کی اصلاح ہوگی، دوسرے کی، تیسرے کی، چوتھے کی. یہ فردی اصلاح سے معاشرے کی اصلاح ممکن ہے. میں تو کہتا ہوں اس درس کی ضرورت ہی نہ ہوتی اگر ہر گھرانہ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث کو تھام لے، صرف ایک حدیث. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 واضربوهم علیہا وهم ابناء 10. اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہوں، حکم دو. گو وہ بالغ نہیں، مکلف نہیں، مگر 7 سال کی عمر سے ان کو حکم دو. واضربوهم علیہا وهم ابناء 10. 10 سال کے ہو جائیں تو نماز نہ پڑھنے پر سرزنش کرو، ہلکی پھلکی مار پیٹ کرو، ان کو ڈراؤ، تنبیہ کرو، ان کے کان کھینچو. 10 سال کے ہو جائیں. اور یہ جو نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، بچوں کی ایسی عمر کا تعین، بچوں کا جو ایک صاف ستھرا ذہن اور قلب ہے، اس قلب اور ذہن پر نماز نقش ہو جائے. یہ عمر کا وہ حصہ ہے کہ بچہ بالکل انصاف ذہن کا ہوتا ہے، اور جو بات آپ نقش کریں کہ وہ نقش ہو جائے. اب آپ کا اختیار ہے، موسیقی نقش کریں، بچوں کے سامنے بیٹھ کر ایسے پروگرام دیکھیں جس میں موسیقیت ہو، ڈرامے ہوں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، بچے بھی دیکھ رہے ہیں، اور سب نقش ہو رہے ہیں. یا پھر نبی علیہ السلام کی تعلیمات، نماز کا حکم تو نماز نقش کرو، نماز نقش کرو. اسد بن فرات، ان کے والد تھے فرات بن سنان. یہ ایک گاؤں میں تھے، قرطبہ کے قریب ان کا گاؤں تھا، وہاں تھے اور علم دوست تھے، کاروباری تھے ویسے، لیکن علم سے محبت تھی. اس شہر کے اس گاؤں کے جو بستی کے علماء تھے، جو ان کے پاس علم تھا وہ حاصل کر چکے تھے، مگر علم کی تشنگی باقی تھی. سوچا کسی شہر میں چلے، کسی مرکزی شہر میں، وہاں علماء وافر موجود ہوں گے تو ان کے علم سے استفادہ کیا جائے. یہ سوچ کر ہجرت کی، اپنے گاؤں سے قرطبہ آ گئے. بڑا شہر، علماء سے بھرا ہوا، ساتھ ان کا بیٹا تھا چھوٹی عمر کا، اور سفر پیدل ہی کیا تھا، شہر آنے تک پیدل سفر کیا تھا، اور بچہ 7 8 9 سال کا ساتھ ہے. جب قرطبہ پہنچ گئے اور ایک ٹھکانے کا انتخاب کر لیا،
رہائش پذیر ہو گئے تو بچے کو بلایا اور کہا کہ بچے تم تھک چکے ہو؟ ہاں تھک چکا ہوں، لاؤ تمہارے پاؤں دباتا ہوں۔ بچے کے پاؤں دبا، پھر سوچا کہ اس بچے کو کچھ نصیحت دی جائے، کہا کہ بیٹا یہ دو پاؤں جو ہیں ان پر چل کر بندہ ہر جگہ پر جاتا ہے، یہ پاؤں ہی انسان کو گندی جگہ پر لے جاتے ہیں اور یہ پاؤں ہی انسان کو اچھی جگہ پر لے کے جاتے ہیں۔ اگر گندی جگہ پر جائیں گے تو یہ زمین پاؤں کی ایک ایک آہٹ کی رازدان ہے، قیامت کے روز ایک ایک راز کو اگل دے گی، بڑی شرمندگی ہوگی۔ اچھی جگہ پر جاؤ گے تو یہ زمین اس راز کو اپنے سینے میں محفوظ رکھے گی اور قیامت کے روز اس راز کو اگل دے گی، تمہارے محاسن کا اعلان ہوگا، چرچا ہوگا۔ اب تم بتاؤ تم کس قسم کی زندگی چاہتے ہو اور اپنے ان قدموں کا استعمال کیسا چاہتے ہو؟ دیکھا نا کیا تربیت کا انداز ہے، اور بچے کے معصوم اس قلب و دماغ پر یہ الفاظ نقش کر چکے۔ بچے نے طے کر لیا کہ ان قدموں سے اگر جاؤں گا تو اللہ کے گھر مسجد میں جاؤں گا، اگر جاؤں گا تو کسی مدرسے میں جاؤں گا، اگر جاؤں گا تو کسی عالم کے پاس جاؤں گا۔ اب وہ ایسا علم کا دیوانہ ہو گیا، علماء کے پاس ہر وقت، علماء کی صحبت، علماء کی رفاقت، اللہ اکبر، حتیٰ کہ قرطبہ کے علماء سے علم حاصل کر لیا اور سارا علم سمیٹ لیا۔ اب قرطبہ کے علماء سے پوچھتے ہیں مجھے ان عالم الناس کا پتہ دو، کوئی ایسا عالم جو اس وقت موجود دنیا میں سب سے بڑا عالم، سب سے بڑا محدث ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ اس وقت عالم الناس ایک ہی شخصیت ہے اور وہ دارالحجرہ کے امام مالک رحمہ اللہ، سفر کر کے مدینے پہنچ گئے، امام مالک کو پکڑ لیا، تھام لیا، ان کی صحبت میں بیٹھ گئے اور کب تک رہے؟ امام مالک کی وفات تک ان کے ساتھ رہے، سفر و حضر میں ان کے ساتھ رہے، ایک ایک لحظہ ان کے ساتھ رہے۔ یہ ایک سچی تربیت کے آثار۔ نقوش کیا تھے بچپن ہی سے؟ اچھے نقوش جو پیوست ہو گئے دل میں۔ اور پھر یہ بچہ اسد بن فرات اس کا نام، یہ فقہ مالکی کا مدون ہے، بڑی اس کی شہرت ہے، فقہی مسائل میں، حفظ حدیث میں بڑی اس کی شہرت، بڑا اس کا نام ہے، محدثین جانتے ہیں اسد بن فرات کا مقام کیا ہے علم حدیث میں اور فقہ میں۔ لیکن نقطہ آغاز والد کی تربیت ہے۔ تو ہم چھوڑ دیں اس معاشرے، علاج کیا ہے؟ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہو، اپنے گھر کی اصلاح کرو، اپنے گھر اپنے بچوں کو تربیت دو، اپنی بیٹیوں کو تربیت دو۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث سناؤ، نبی علیہ السلام کی حدیث، آپ صحابہ کرام کے ساتھ تھے، فرمایا کہ ماذا ترون، میرے ساتھیوں کیا دیکھ رہے ہو؟ صحابہ دیکھ رہے ہیں، کو نظر نہیں آ رہا، کیا دیکھ رہے ہو؟ عرض کی یہاں کووں کے سوا کچھ نہیں، کوے دیکھ رہے ہیں۔ میں غور سے دیکھو کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا کہ کوے دیکھ رہے ہیں، بینہا غراب اعصم، ان کووں کے بیچ میں ایک کوا ہے جو غراب اعصم ہے۔ اعصم کوا، اعصم کوا وہ ہوتا ہے جس کی چونچ اور پاؤں لال ہو۔ یہ 20 سینکڑوں کوے ہیں، ان کے بیچ میں ایک غراب اعصم دیکھ رہے ہیں، ایک ہی، جس کی چونچ لال ہے اور پاؤں بھی لال، باقی سب کالے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے ان کووں کے تعلق سے صحابہ کو علم دیا، مربی تھے نا، مربی، صحابہ کو علم دیا کہ میرے ساتھیو، کوئی عورت اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتی، کوئی عورت اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتی جب تک وہ ان سارے کووں کے بیچ میں غراب اعصم کی طرح نہ ہو جائے۔ عورت غراب اعصم بن جائے ان سارے کووں کے بیچ میں۔ اپنی بچیوں کو ہم یہ حدیث سنائیں، اس کا معنی سمجھیں، اس کا معنی کیا ہے، نبی علیہ السلام کیا چاہتے ہیں؟ دیکھیں یہ فتنوں کا دور اور دنیا کی عورتیں فحاشی اور عریانی کے سیل رواں میں جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہیں، یہ فیشن اور یہ فحش اور یہ فواہش بڑھتے جا رہے ہیں۔ اور جو عورتیں پردہ کریں گی، اپنے حجاب کا احترام کریں گی، ان کی مثال غراب اعصم کی ہے، اور باقی دنیا کی عورتوں کی مثال ان سارے کووں کی ہے۔ یعنی یہ عورتیں کم ہیں جو اپنے حجاب کا اور پردے کا
اہتمام اور احترام کریں گی، اور بے فرد عورتیں، فحاشی پر مائل عورتیں بے تحاشا ہوں۔ جنت میں یہ نہیں جائیں گی۔ جنت میں کون جائے گی؟ وہ جو ان کووں کے بیچ میں غراب اعصم کی طرح ہے، یعنی اس فتنے میں جو خواتین بہک رہی ہیں ان میں انتہائی قلیل عورتیں جو شرعی حجاب کی حفاظت کریں گی اور شریعت کی اقدار کی حفاظت کریں گی، وہ ان میں یہ ان کی نسبت ہے، اور جنت میں یہی جائیں گی۔ جنت میں یہ عورتیں نہیں جائیں گی۔ یہ صنفان من امتی، یہ دوسری صنف کیا ہے؟ نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات، یہ عورتیں لباس پہنی برہنہ، لباس پہنی برہنہ، ان کا لباس یا تو باریک ہے یا پھر چست ہے، جسم کے سارے نشیب و فراز کو عیاں کر رہے ہیں۔ یہ تربیت ہے۔ مسلم خاتون ایسی ہو سکتی؟ مسلم خاتون کیسی ہوتی ہے؟ نبی علیہ السلام کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ، فاطمہ رضی اللہ عنہ ام سلمہ سے کہتی ہیں کہ ایک اصل میں انہوں نے میت دیکھی، ایک میت دیکھی انہوں نے، حالانکہ میت، خاتون میت، شرعی حجاب دیکھو، اس کے کفن کے 5 کپڑے ہوتے ہیں، مرد کے 3 ہوتے ہیں، خاتون کے 5، ان 5 کپڑوں میں ڈھکی ہوئی، لیکن پھر بھی محسوس کیا کہ اور اس میت کے نشیب و فراز کچھ جھلک رہے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے شکوہ کیا ام سلمہ سے، حالانکہ وہ خاتون مردہ ہے، میت ہے، مگر کیا اسلامی اقدار، کیا اسلامی تربیت ہے کہ ایک میت خاتون کے نشیب و فراز کیوں نمایاں ہو۔ اللہ اکبر۔ ام سلمہ نے کہا تھا میں جب حبشہ میں تھی، ہجرت کر کے گئی تھی حبشہ میں، اس وقت میں نے ایک حبشی خاتون کا جنازہ دیکھا تھا۔ انہوں نے میت کو کفن دیا ہوا تھا، مگر کفن سے پہلے انہوں نے ایک بڑی نرم سی جھاڑی، بوٹی، وہ جھاڑیاں جسم پر ساتھ لگائی تھی تاکہ جسم کے نشیب و فراز نمایاں نہ ہو سکے۔ یہ جو چند لحظات ہیں جنازے سے لے کر قبر میں اتارنے تک، ان لحظات میں بھی نشیب و فراز نمایاں نہ ہو، یہ اسلام کی تربیت ہے، یہ اسلام کے خطوط اور نقوش ہے۔ ان خواتین کو یہ پڑھایا جائے، اللہ اکبر، جو دندناتی پھرتی ہیں اس فحاشی اور عریانی کے ساتھ، تو یہ تربیت کے امور اپنے گھروں میں داخل کیے جائیں، یہ تربیت کے امور۔ فتنہ ہے یہ بہت بڑا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اخوف ما اخاف علی امتی النساء والخمر، مجھے اپنی امت پر گمراہی کے تعلق سے 2 اندیشے ہیں، 2 چیزوں کا خوف ہے، ایک عورتوں کا، دوسرا شراب کا۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اتقوا النساء فإن اول فتنة بنی اسرائیل كانت النساء، عورتوں سے بچو، ڈرو عورتوں سے، ان اجنبی عورتیں، دوری اختیار کرو ان سے، بچو ان سے، ڈرو ان سے، اتقوا۔ فرمایا کہ بنی اسرائیل کا پہلا فتنہ عورتوں کے تعلق سے تھا، جس نے بنی اسرائیل کو بہکا دیا اور برباد کر دیا۔ یہ فتنہ ہے بہت بڑا۔ ما ترکت بعدی فتنۃ اضر علی الرجال من النساء، اپنے بعد میں نے، بعد میں بہت سے فتنے آئیں گے، مگر مردوں کے لیے سب سے خطرناک فتنہ عورتوں کا۔ یہ فتنے قائم ہیں، مگر ہم اپنی اصلاح کریں، اور یہ اختلاط جو ایک سم قاتل، زہر قاتل، اس سے ہم بچیں اور اپنے گھروں میں اس عفت اور پاک دامنی کو داخل کریں، تاکہ ہم ایک اکائی کے طور پر معاشرے میں اس سیل رواں میں شامل نہ ہوں، اپنا گھرانہ بچ جائے، اپنے بھائی کا گھرانہ بچ جائے۔ اس طرح گھرانوں کی اصلاح کے ساتھ اصلاح عام ہو سکتی ہے۔ شریعت کس طرح چاہتی ہے کہ ایک خاتون کیسی ہو، کس طرح اس کی حفاظت کرنا چاہتی ہے۔ دیکھیں نبی قرآن کہتا ہے، قرآن کہتا ہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، کہ ایک خاتون جب باہر جائے پردے کے ساتھ اپنے پاؤں بڑے آہستہ آہستہ رکھے، بھاری قدم نہ رکھے، پاؤں کو پٹکنا۔ یعنی شریعت، وہ شریعت عورت کے چہرے کو کھولے گی جو اس کے پاؤں کی آہٹ کو چھپا رہی۔ کیسے وہ باغی لوگ ہیں جو چہرے کو کھولنے کا حکم دیتے، جو ایک خاتون کے پاؤں کی آہٹ کو چھپا رہی۔
وہ شریعت عورت کے چہرے کو کھولے گی، اور اس پر مستضاد جو آج فحاشی ہو رہی ہے، نہیں کتنی بڑی شریعت سے بغاوت ہے۔ اور یہ جو پاؤں کی آہٹ ہے، بعض اوقات ایک خاتون اپنے لباس کے اندر پازیب کا استعمال کرتی، یہ پاؤں کا زیور، اور زوردار آہٹ سے اس پازیب میں جھنکار پیدا ہو سکتی۔ وہ زیور عورت کی زینت ہے، مگر اس کی آواز باہر فتنہ ہوگی، اس لیے قدم آہستہ آہستہ رکھے، خصوصاً جب پازیب پہنے، تاکہ زیور کی جھنکار مردوں کے کانوں میں نہ پڑے۔ یہ ہے شریعت، کس طرح ایک خاتون کو محترم قرار دے رہی۔ وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں ٹکی رہو، تو اپنے گھر کی ملکہ ہے، اس گھر کی چار دیواروں تیری حکومت ہے، یہ بچے تیری تربیت کی چولان کا ہے، ان کو سنبھال۔ ایک ایک بچے کی تربیت قیامت کے روز تیرے مرتبے کو کہاں تک لے جائے گی، کیا اس تربیت کے آثار اور نتائج ہیں۔ وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں ٹکی رہو۔ سودا رضی اللہ عنہا ام المومنین، ان سے کسی نے سوال کیا کہ آپ حج کیوں نہیں کرتی، عمرہ کیوں نہیں کرتی؟ فرمایا کہ حج میں کر چکی ہوں، عمرہ بھی کر چکی ہوں، اب میرے پروردگار نے مجھے کہا ہے وقرن فی بیوتکن، اپنے گھر میں ٹکی رہے، یہ میرے پروردگار کا حکم۔ میں گھر سے باہر نہیں نکلوں، گھر سے باہر نہیں نکلی، کبھی نہیں نکلی، جنازہ ان کا نکلا باہر، خود نہیں نکلی۔ یہ صحابیات کا کردار ہے۔ وقرن فی بیوتکن، حفصہ بنت سیرین، ان کی 30 سال کی گواہی موجود ہے کہ ان کا دن کہاں گزرتا، اپنے گھر کے مصلی میں، اپنے گھر میں ایک جگہ انہوں نے گھیر کے بنائی تھی جہاں وہ نماز پڑھتی، نفل پڑھتی، اور وہیں بیٹھ کے کتابیں پڑھتی، اذکار کرتی، اور اس مصلی سے باہر کب نکلتی؟ یہ اپنے گھر میں، گھر سے باہر نہیں، مصلی سے باہر، جو گھر کے کسی آخری کونے میں بنا رکھے، کب نکلتی؟ کوئی ضروری قضاء حاجت کے لیے، یا پھر رات کو سونے کے لیے۔ یہ حفصہ بنت سیرین، آدم بن ابی ایاس ایک محدث ہے، صحیح بخاری کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک حفصہ بنت سیرین کا علم ان کے والد سے زیادہ تھا۔ ان کے والد محمد بن سیرین چوٹی کے محدث علماء تابعین میں سے، فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک حفصہ کا علم ان کے والد سے زیادہ تھا۔ مسلم خواتین کا کردار۔ ابن عربی فرماتے ہیں کہ میں نے نابلس میں کچھ وقت گزارا ہے۔ نابلس عرب کا ایک شہر، اور اس شہر کی ایک تاریخ یہ بھی ہے، یہاں ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا۔ نابلس میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے ہزاروں بستیوں کا دورہ کیا ہے حصول علم کے لیے، نابلس میں کچھ وقت میں نے گزارا ہے، کچھ سال میں گزارے ہیں۔ نابلس میں اپنے قیام کے دوران دن کے وقت کوئی خاتون میں نے گھر سے باہر نہیں دیکھی، دن کے وقت، سوائے جمعے کے دن کے۔ جمعے کے دن نابلس کی سڑکیں با پردہ عورتوں سے بھری ہوتی، جو مسجد میں آ کے جمعہ ادا کرتے، جمعہ ادا کر کے گھر سے نکلتے، مسجد سے نکلتے، اور سڑکیں بھری ہوتی، اپنے گھروں کو لوٹ جاتی، پورا ہفتہ چھپے رہتے گھروں میں، گھر سے باہر نہیں۔ وقرن فی بیوتکن، یہ تاریخ اپنے گھروں میں بیان کریں، یہ تاریخ بیان کریں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا، کیا ان کا پردہ تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ پردے کی جس قدر مثالیں دی جائیں، اس مثال پر ختم ہے، اس مثال پر ختم۔ نبی علیہ السلام فوت ہوئے، آپ کو دفن کیا گیا حجرہ عائشہ میں، بڑی سعادت ہے۔ ایک خواب دیکھا تھا کہ ثلاث اقمار سقطن فی بیتی، تین چاند میرے کمرے میں ٹوٹ کر گرے۔ پریشان، یہ 3 چاند کیا ہیں، اس کی تعبیر کیا ہے؟ اپنے باپ ابوبکر صدیق سے پوچھا، اس کی تعبیر، وہ خاموش ہے۔ جس دن پیغمبر علیہ السلام کا انتقال ہوا اور حجرہ عائشہ میں ان کی تدفین ہوئی، تو ابوبکر صدیق عائشہ کے پاس آئے اور کہا کہ ھذا القمر الاول سقط فی حجرتک، عائشہ یہ پہلا چاند گرا ہے تیرے کمرے میں، یہ پہلا چاند، یہ پہلا چاند گرا ہے، اور یہ سب سے بہترین چاند ہے۔ تدفین ہوگی، پھر دوسرا چاند گرا، ان کے والد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اسی کمرے میں دفن۔
عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس وقت تک اس کمرے میں آتی تھی پردے کے بغیر. پھر تیسرا چاند گرا امیر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. عائشہ فرماتی کہ اس کے بعد میں اس کمرے میں جب آئی پردہ کر کے آئی. کیوں؟ یعنی پردے کی جتنی مثالیں ہیں اس مثال کے سامنے ہیج. امیر عمر اجنبی لیکن فوت ہو چکے ہیں, منو مٹی کے نیچے, اس دنیا سے تعلق ان کا ٹوٹ چکا ہے. مگر کیا غیرت اور کیا پردہ ہے کہ اس کمرے میں آتی ہیں حالانکہ وہ میت ہے, زمین میں مدفون ہے, کوئی ان کو علم نہیں اس زمین کی پشت پر کیا ہو رہا ہے, کون آ رہا ہے اور کون جا رہا ہے, کوئی علم نہیں. مگر کیا ان کا پردہ ہے اور کیا شرعی غیرت ہے کہ اس کے بعد جب بھی اس کمرے میں آئی اپنے پورے حجاب کے ساتھ ہے. اس سے یہ نہ سمجھے کہ وہ عالم الغیب تھے. عالم الغیب حجاب کے اندر بھی دیکھ سکتے, اس کے لیے حجاب کی ضرورت نہیں. حجاب کرو نہ کرو, اگر وہ عالم الغیب ہے اور باہر کی چیزوں کو دیکھ رہا ہے تو پردے کے اندر بھی وہ دیکھ سکتے. یہ عقیدہ اس سے نہیں بنتا. اس مسئلے میں, اس واقعے میں عائشہ صدیقہ کی غیرت کا اور حجاب سے محبت کا ایک عجیب نمونہ ہے, حالانکہ فوت ہو چکے ہیں اور منو مٹی کے نیچے. فرمایا کہ جب بھی آئی ہوں پردے کے ساتھ آئی. ان کی ایک لونڈی ان کے پاس آئی اور آ کر ان کو ہنس کر ایک خبر دی کہ میری ماں ام المومنین, آج میں نے بیت اللہ کا طواف کیا ہے اور 7 چکروں کے دوران میں نے 3-4 دفعہ حجر اسود کو بوسہ دیا, بوسہ دینے میں کامیاب ہو گئی. فرمایا کہ لا اجرک اللہ, لا اجرک اللہ, تجھے اللہ تعالیٰ اس بوسے کا اجر نہ دے, اس بوسے کا اجر نہ دے. تزاحمین الرجال, تم نے کتنے مردوں سے مزاحمت کی ہوگی, کتنے دھکے دیے ہوں گے اور کتنے دھکے کھائے ہوں گے, تب تو نے بوسہ دیا ہوگا. تیری یہ نیکی کسی پذیرائی اور کسی اجر کے قابل نہیں ہے. لا اجرک اللہ, تجھے اللہ اس نیکی کا اجر نہ دے. فرمایا کہ یہ کافی تھا تیرے لیے کہ تو گزرتے ہوئے استلام کر کے گزر جائے, تکبیر کہہ کے گزر جائے. یہ بھی اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے, یہ کافی تھا تیرے لیے. یہ کیسا ایک شرعی غیرت کا اہتمام. ہم یہ واقعات, پاکیزہ واقعات اپنے گھروں میں سنائیں تاکہ ہمارے گھر عفت و پاک دامنی کا مرکز بن جائے, اور یہی اصلاح ممکن. علیک بخاصۃ نفسک, فتنوں کے دور میں تو اپنے خاصت النفس کو سنبھال لے, جو تیرے عزیز ہیں, اہل خانہ, انہیں سنبھال لے, ان کی اصلاح کر, ان کے اندر یہ علم نافع داخل کر اور تربیت کے نقوش داخل کر. باقی یہ فحاشی کا شاید رواں, اس کی وعید آپ نے سن لی کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ, جو لوگ چاہتے ہیں کہ فحاشی پھیلے اور فحاشی کو اشاعت ملے مسلمانوں کے معاشرے میں, اہل ایمان کے معاشرے میں, وہ اس فحاشی کو پھیلانا چاہتے ہیں, اس کردار پر پوری طرح آمادہ ہیں, اور جو بھی طرق اور اسباب اور ذرائع ہیں اس فحاشی کو پھیلانے کے انہیں وہ اختیار کر رہے ہیں. لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ, ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں, دردناک عذاب. اور آگے کیا فرمایا؟ دنیا میں دردناک عذاب وہ اللہ کی حدود کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے, حدود اللہ کی شکل میں. زنا کی حد رجم ہے, یا 100 کوڑے, 1 سال کی جلاوت نہیں. چوری کی حد جو ہے وہ ہاتھ کاٹنا, اور شراب نوشی کی حد کوڑے. دنیا میں یہ سزا, ہیبتناک سزا, اور قیامت کا عذاب علیم, دردناک عذاب, یہ تمہارا مقدر بن جائے گا. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. اس کے 2 معنی, اس میں بڑی وعید چھپی ہوئی, اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. ایک معنی یہ کہ جو فحاشی تم جس کی تشہیر کر رہے ہو, جس کو تم عام کر رہے ہو, اس فحاشی میں کیا مفاسد ہیں اور کس قدر اللہ کی غیرت کو دلکارا جا رہا ہے, کس قدر خالق کائنات کی ناراضگی ہے. ان تمام باتوں کو اللہ جانتے, تم نہیں جانتے, تمہیں معلوم نہیں. اللہ اکبر, یہ بہت بڑی وعید ہے, بہت بڑی وعید. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عذاب علیم کی نشاندہی کی ہے. وہ کتنا دردناک عذاب ہوگا, اس کی دردناکی کو اللہ جانتا ہے, تم نہیں جانتے, تمہیں معلوم نہیں. تم بعد آ جاؤ. اس معصیت کی حقیقت کا ادراک بھی اللہ کو ہے, تمہیں نہیں ہے. اس کے مفاسد اور اس کے نتیجے میں جو عذاب ہے, اس عذاب کی کلفت کا اور اس کی شدت کا
اس کی خشوعت اور غلظت کا تمہیں احساس و ادراک نہیں ہے، اللہ کو ہے، تم بعد آ جاؤ. یہ سمجھایا جا رہا ہے، یہ نصیحت دی جا رہی، تو پھر ہمیں اس نصیحت کو قبول کرنا ہے، ان باتوں کو عام کیا جائے. اللہ تعالیٰ اصلاح کرنے والا، لیکن کم از کم اپنے ماحول کی اصلاح ہم کریں، اپنے گھرانے کی اصلاح کریں، اپنے تعلق داروں کی اصلاح کریں، اور ان کو اللہ کا خوف دلایا جائے کہ یہ جتنے بھی فتنے ہیں کیا ان کی تباہ کاریاں ہیں، اور اس کے مقابلے میں دینی حمیت کے تقاضے کیا ہیں. ایک شوہر بھلا کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ اس کی بیوی بے پردہ ہو، اس کی بیوی بے پردہ ہو؟ یہ کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ یہی تو دیاست ہے کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ 3 بندوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دیکھے گا ہی نہیں. 3 انسان اللہ ان کو دیکھے گا ہی نہیں. ان میں ایک دیوس ہے، دیوس. مطلب بتایا جائے کہ کیا یہ دیاست تمہیں گوارا ہے؟ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ رب العزت قیامت کے روز تمہیں دیکھے ہی نہ؟ یہ چاہتے ہو تم؟ دیاست کتنا یہ خطرناک جرم. اور پھر غیرت کے تقاضے کیا ہیں؟ ابو عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں قاضی موسیٰ کی عدالت میں تھا، بیٹھا ہوا تھا، ان کے دوست تھے، تو عدالت میں ساتھ چلے گئے. ایک کیس سامنے آیا. کیس یہ تھا کہ ایک شخص، اس کی بیوی کے جو اولیاء تھے، مثلا باپ اس کا، اس نے اس شخص پر دعویٰ دائر کیا تھا کہ اس نے نکاح کے وقت 500 حق مہر کا تعین کیا تھا، وہ حق مہر ادا نہیں کر رہا، 500 درہم یا 500 دینار، وہ حق مہر اس نے ادا کرنے وہ ادا نہیں کر رہا. اب قاضی نے اگلی پیشی میں طلب کر لیا ہوگا گواہوں کو، اس عورت کو، تاکہ قضیے کی تہہ تک پہنچا جائے، گواہوں کی گواہی لی جائے اور معاملہ دیکھا جائے کون سچا اور کون جھوٹا. شوہر اس کا انکار کر رہا ہے اور بیوی کے اولیاء دعویٰ پیش کر رہے ہیں کہ اس نے یہ حق مہر تعین کیا تھا. اگلی پیشی میں سب موجود ہیں، گواہ آ گئے. اس لیے نکاح میں گواہ ہوتے ہیں، 2 گواہ شرط ہے، ان کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، تاکہ ایسے اختلافات میں وہ گواہی دے سکیں. ہاں بھائی تم موجود تھے؟ ہاں موجود تھے. اس عورت کو جانتے ہو؟ ہاں جانتے. عورتوں میں دکھائی جائے گی، گواہی کے تقاضے تبھی پورے ہوں گے نا جب گواہ پہچان لیں کہ واقعی یہ عورت ہے. ایسا نہ پردے میں کوئی اور عورت بیٹھی ہو. اب عدالت قاضی نے حکم دیا اس خاتون کو اپنا چہرہ کھولو تاکہ گواہ تمہیں دیکھیں. شوہر موجود ہے، شوہر کھڑا ہو گیا، کہا قاضی صاحب میری بیوی کا چہرہ نہ کھولا جائے، میں ان 500 دینار کا اقرار کرتا ہوں، میں وہ ادا کروں گا. یہ ہے غیرت مردانہ اپنے اہل خانہ کے تعلق سے. وہ 500 دینار میں دے دیتا ہوں، میری بیوی کے چہرے کو ننگا نہ کیا جائے. یہ ہے غیرت. کہاں گئی ہے؟ اور پھر یہ دیاست اللہ تعالیٰ دیکھے گا ہی نہیں قیامت کے دن. کوئی شخص یہ چاہے گا؟ پھر ہم کم از کم اس طوفان بدتمیزی کا حصہ نہ بنیں، اپنی اصلاح کریں، اپنے اہل خانہ کی اصلاح کریں. اور پھر یہ جو ایک عام وبا ہے اس فحاشی کی صورت میں اور مختلف گناہوں کی صورت میں، اس کے تعلق سے جو دعوت ہم عام کر سکتے ہیں وہ عام کریں. افہام و تفہیم سے بہت کچھ اصلاح ممکن ہے. اللہ پاک توفیق عطا فرما دے. اللہ رب العزت ہمارے گھروں کو عفت و عفاف کا آئینہ دار بنا دے. اللہ ہمارے گھروں کی اصلاح فرما دے. اللہ تعالیٰ شیطان کی شرارتوں سے ہمارے گھرانے کو محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ تقوی پر، ورع پر اور تعلق باللہ پر ہمارے گھروں کی بنیادوں کو قائم رکھے، اور یہ فضائیں معطر جو ہیں وہ ہمارے گھرانے میں موجود رہیں، تاکہ ہم اس دیاست کا حصہ نہ بنیں. اور وہ جو بے غیرتی ایک عمومی شکل اختیار کر چکی ہے، اللہ ہمیں اس سے عافیت عطا فرما دے، ہماری اس سے حفاظت فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. جی ہاں، احرام میں چہرے کا پردہ نہیں ہے اور چہرہ کھلا ہوگا، لیکن جہاں کو اجنبی ہوگا غیر محرم وہاں چہرے کو ڈھانپنا پڑے گا. ڈھانپنا کیسے ہے؟ چادر کی 2 قسمیں. ایک چادر وہ جو برقعے کے ساتھ سلی ہوئی ہے، اس سے نہیں. حدیث میں برقع پہننے کی ممانعت ہے، معنی ایسے چادر سے چہرے کو ڈھانپنے کی ممانعت ہے جو عبایا کے ساتھ سلی ہوئی. الگ سے چادر ہو اس کو چہرے پہ لٹکا کر پردہ کر لیا جائے.
سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں کہ ہم احرام میں اپنے چہرے کھلے رکھتی تھی، اور جب کسی اجنبی مرد کی آہٹ کا ہم کو احساس ہوتا ہم اپنی چادریں اپنے چہرے پر لٹکا لیا کرتے، اب چہرے کو ڈھانپنا۔ مگر آج کل معاملہ ایسا ہے کہ گھر سے نکلنے سے لے کر بیت اللہ پہنچنے تک ہر جگہ اجنبی مرد موجود ہے، گاڑی میں، جہاز میں، ایئرپورٹ پر، راستے میں۔ تو اب عورت کو مستقل ایسی چادر کا اہتمام کرنا ہے جس سے اپنے چہرے کو ڈھانپ لے۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں کہ چہرہ، وہ چادر چہرے سے مس نہ ہو، اس کے لیے تکلف کیا جاتا ہے ایک ایسی تار کا جو پردے کو دور رکھتی، اس تکلف کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک الگ سے چادر کا اہتمام ہو، اس کو مستقل اوڑھ لے، کیونکہ آج ہر جگہ اجنبی موجود ہے۔ صرف اپنے ہوٹل کے کمرے میں وہاں وہ تنہا ہو سکتی، وہاں چہرہ کھلا رکھے گی، لیکن باقی باہر ہر جگہ اجنبی موجود ہیں، حرم میں موجود ہیں، ایئرپورٹ پر موجود ہیں، جہازوں میں موجود ہیں، تو ہر جگہ اس نے پردہ کرنا ہے۔ بندہ والا شیخ صاحب یہ جو کہتے ہیں کہ عورت کا پردہ نہیں ہے چہرے کا، تو یہ کیا حدیث کی روشنی میں کہتے ہیں یا اپنی طرف سے کہتے ہیں؟ اس میں وہ چند واقعات پیش کرتے ہیں جن کا ایک تو صحت سے کوئی تعلق نہیں، دوسرا اس میں ان کا فہم غلط ہے، ان کا فہم غلط ہے، تو ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ جب قرآن نے حجاب کا حکم دیا اور فرمایا کہ اپنی اوڑھنیاں اوڑھ دو، اور جو اوڑھنے کی شکل ہے وہ یہی ہے کہ اس کو سر پہ ڈالا جائے، اس طرح کہ چہرہ، گردن اور عورت کا سینہ یہ سب اس سے ڈھک جائیں، اور باقی جسم پر لباس موجود، یہ یعنی جناب ہننا کا جو لفظ ہے جی جی کہ اپنی اوڑھنیوں کو نیچے کر لو، نوٹ کر لو۔ حدیث میں مطلب اس کا کوئی ذکر نہیں ہے؟ حدیث میں اس میں بیش تو حاشا واقعات موجود ہیں، اور نبی علیہ السلام کے فرامین موجود ہیں حجاب کے تعلق سے۔ بخاری میں کوئی حدیث؟ جی بخاری کی کسی حدیث کے بارے میں؟ اب بہت سے آپ کو آثار مل جائیں گے، بہت سے، اور صحابیات کے واقعات مل جائیں گے آپ کو۔ صحابیات نے جب اس حدیث کو سنا تو اس پر عمل کس طرح کیا، اس پر انہوں نے کس طرح عمل کیا، یعنی وہ فہم حقیقت میں دین کا فہم ہے جو نبی علیہ السلام کے دور میں تھا۔ وہ کتاب ہے یہاں پر، اس سے انشاءاللہ بہت کچھ مل جائے گا۔